رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودی اور عیسائی بالوں کو نہیں رنگتے، چنانچہ تم ان کی مخالفت کرو اور بالوں کو رنگ لگاؤ۔ وقت دریا کی طرح ہوتا ہے، آپ ایک ہی پانی کو دوبارہ نہیں چھو سکتے، کیونکہ جو بہاؤ اس کا گزر گیا وہ دوبارہ کبھی نہیں گزرے گا۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ نفسیات کے مطابق جب آپ انجان شخص کی آنکھوں میں بہت دیر تک دیکھتے ہیں تو 90% چانس ہے کہ اسے اور آپ کا پیار ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی غصہ مسکراہٹ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ مسکراہٹ سب کے لیے ہوتی ہے، جبکہ صرف غصہ ان کے لیے ہوتا ہے جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتماد، دونوں مل کر انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ غصہ اور طوفان دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹھنڈا ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ نقصان کتنا ہوا ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ عموماً عورت موم بس اپنی پسند کے مرد کے لیے ہی ہوتی ہے، ورنہ اس سا پتھر کوئی نہیں۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں، عورت سے محبت کرنا ایک جبلت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن ہے اور اس کو ہمیشہ محفوظ رکھنا مردانگی ہے۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے کیوں نہ باندھا جائے، جب عزت اور لحاظ ختم ہو جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ انسان دو وجہ سے بدل جاتا ہے، جب کوئی بہت خاص اس کی زندگی میں آ جائے یا کوئی بہت خاص اس کی زندگی سے چلا جائے۔ محبت کرنے والا مرد ایک سمجھدار عورت کو بھی بچی بنا دیتا ہے، اور ایک ضدی اور انا پرست مرد بچی کو بھی سمجھدار عورت بنا دیتا ہے۔ ایک عورت کئی دن سے جوڑوں کا درد محسوس کر رہی تھی، کل جا کے 2 جوڑے لائی، تب جا کے جوڑوں کے درد کو آرام آیا۔ دوا اثر ہی نہیں کر رہی تھی کوئی۔ شوہر کا کام بیوی کو صرف باہر والوں کی نگاہوں سے بچانا ہی نہیں، بلکہ گھر والوں کی زبان سے بچانا، اس کی عزت کروانا اور عزت کرنا بھی ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے بیچ اتنی لڑائی ہو کہ تیسرے کو پتہ نہ چلے، اور پیار اتنا ہو کہ بنا بتائے پوری دنیا کو پتہ لگ جائے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ بے بسی بھی عجیب چیز ہے، انسان کے سامنے ہی اس کی ذات کی نفی ہوتی ہے، پر وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پاک سے اچھے کی امید رکھتے ہیں، اور بے شک وہ سب کچھ عطا کرنے پر قادر ہے۔ اگر مرد میں اللہ کا خوف ہو تو عورت کو مرد سے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ بات صرف مرد کے خلوص اور محبت کی ہوتی ہے، عورت آسائشوں کے بغیر بھی خوش رہ سکتی ہے۔ وفا کرو تو ہمیشہ دریا کے کنارے پر اگی گھاس کی طرح جب ڈوبنے والا اس سے پکڑتا ہے تو یا تو وہ اس کو بچا لیتی ہے یا پھر خود بھی اس کے ساتھ ڈوب جاتی ہے۔ سکون کی جھونپڑی پریشانی کے محل سے بہتر ہے۔ بیوی سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن لڑائی کے بعد سکون سے سویا ہوا شوہر کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ خدا ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے بادل بارش برساتے ہیں، ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے، ٹوٹی ہوئی فصل کی پیداوار کے بیج نئے پودوں کی زندگی دیتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹوٹ چکے ہوں تو یقین کیجئے کہ اللہ پاک آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہمارے ملک میں ایماندار صرف پان والا ہی رہ گیا ہے، جو پوچھ کر کہتا ہے چونا کتنا لگاؤں۔
مخلص ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور چمچے ہمیشہ بازی لے جاتے ہیں۔ میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو دوست نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مخلص نہیں پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مہربان نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو محبت کرنے والا نہ پایا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو ٹال دیتی ہیں، اور کسی کے لیے اچھا سوچنا بھی نیکی ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کمائی سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ گندے پانی میں جتنا مرضی صاف پانی ملاؤ، وہ کبھی صاف نہیں ہوگا، اور صاف پانی میں تھوڑا سا بھی گندا پانی ملاؤ تو پانی گندا ہو جائے گا۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، ورنہ گندے لوگ آپ کو بھی گندا کر دیں گے۔ جس بیوی کا قد اپنے شوہر سے چھوٹا ہوتا ہے، وہ عورت اکثر مرد کو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے۔